الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وإله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين أما بعد. برادران اسلام اور میری معزز ماؤں اور بہنوں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پچھلے کل کے درس میں ہم لوگوں کی گفتگو جو آخر میں ہوئی تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے پر ختم ہوئی تھی، اور آپ سے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئے، تو وقت وہاں پر زیادہ ہونے لگا تو میں نے بات وہاں پر روک دی تھی۔ آئیے وہیں سے آج کی بات شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر بیان فرمایا ہے کہ اس نے ان کو بہت زیادہ آزمایا، بڑی بڑی آزمائشیں ان کے ساتھ لگی رہیں، اور حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی عبرتوں کا بہت ہی بڑا سمندر ہے۔ کتنی کتنی آزمائشیں ان کے ساتھ آئیں، بچپن سے ان کے بت پرست اور بت فروش باپ نے ان کو ستانا شروع کیا، اور یہ سلسلہ جاری رہا، یہ سلسلہ رکا نہیں۔ اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام نے کھل کر کے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تو قوم کے تمام لوگ بشمول ان کے والد اور اس وقت کے بادشاہ کے ان کے خطرناک دشمن ہو گئے، اور پھر ایک بہت ہی بڑی آگ جلائی گئی، اور ان لوگوں نے کہا، ان کی قوم کے لوگوں نے، کہ ایسا کرتے ہیں کہ ابراہیم کو اس آگ میں پھینک دیتے ہیں، اور یہ بندہ جب ختم ہو جائے گا تو ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا اور غلط کہنے والا نہیں بچے گا۔ جب تک یہ ابراہیم رہے گا تو ہمیں روز کہے گا یہ غلط، یہ غلط، یہ شرک اور یہ بدعت، وہ یہی کہتا رہے گا، لہذا ایسا کرتے ہیں کہ راستے سے صاف کر دیتے ہیں اس کو۔ ان لوگوں نے آگ جلائی اور ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے سے اس میں پھینک دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا عظیم ایمان دیکھیے، اور ہمیں سیکھنا چاہیے، اور اسی ایمان کا تذکرہ شاعر اسلام ڈاکٹر اقبال صاحب نے کیا ہے، کہا آج بھی ہو جو ابراہیم سے ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سے ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گرستہ پیدا۔ ادھر مشرکین اور بت پرستوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں منجنیق کے ذریعے پھینکا، اور وہ کلمہ پڑھ رہے تھے،
حسبی اللہ لا الہ الا ہو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم، صحیح بخاری میں ہے یہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کے کلمے کو اس وقت پڑھا جب کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ آج بھی اگر آپ کو کوئی پریشان کرے اور ستائے تو آپ اس کلمے کو پڑھتے رہیے، رب کی مدد یقیناً آئے گی آپ کے پاس، اسے یاد رکھیے۔ اور جتنے یقین کے ساتھ آپ پڑھیں گے اسی یقین کے ساتھ وہ مدد آئے گی انشاءاللہ، یہ وعدہ ہے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین کا جگہ جگہ۔ تو بہرحال جب انہوں نے اللہ سے لو لگائی اور رب کو پکارا، اسی سے فریاد کی، کسی کو نہیں پکارا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی بن جا اور سلامتی ہو جا۔ اس میں حقیقت میں اشارہ ہے جس کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ جاتی اور گئی ہے، وہ یہ کہ وہ آگ ٹھنڈی جو ہوئی اللہ کے حکم سے ہوئی، اور آگ میں جلانے کی صلاحیت کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ رب اسے کہہ دے تو ٹھنڈی ہو جاؤ، ٹھنڈی ہو جائے گی، لیکن وہ ٹھنڈی ہوئی کس پر؟ صرف ابراہیم علیہ السلام پر، لیکن غیر ابراہیم پر وہ آگ بھڑک اٹھی، جیسے کہ روایتوں کے اندر آیا ہے کہ تقریباً جو لوگ وہاں پر بھیڑ لگا کے تماشا دیکھ رہے تھے ان میں سے 2000 لوگ جل گئے۔ تو اس آیت میں بتائے اس طرف اشارہ بھی ہے کہ وہ آگ ٹھنڈی ہوئی ابراہیم علیہ السلام پر، جو وہاں پر کافر موجود تھے ان پر نہیں ہوئی، جو اس کی لپیٹ میں آیا آگ نے اس کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ اور فرشتوں کو اللہ نے بھیجا، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اٹھایا اور اس آگ سے نکال کر ان کے گھر پہنچا دی۔ اس کے بعد ایک واقعہ ان کی والدہ کے ایمان لانے کا حقیقت میں ہے، جو اسرائیلی روایات میں سے ہے، لیکن اس کی کوئی تردید موجود نہیں ہماری شریعت میں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے سورہ ابراہیم کے اندر، اس دعا سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی والدہ مومنہ تھیں اور وہ اسی دن ایمان لے آئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا کی آگ سے نجات دیا۔ اور واقعہ آپ کو مختصر ہے، بتا دیتا ہوں، ہماری گفتگو کہیں دور جو ہے نہ چلی جائے، اس لیے مجھے واپس لوٹنا پڑتا ہے بڑی جلدی۔ تو فرشتوں نے ان کو اٹھایا اور ان کے گھر پہنچا دیا، ان کے کپڑوں تک کو آگ نے جو ہے مس نہیں کیا۔ تو ان کی والدہ کو بہت تعجب ہوا، کہا بیٹے ان لوگوں نے تو تیرے ساتھ اتنا ظلم کیا اور تو صحیح سلامت میرے سامنے کھڑا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرے رب کی قدرت ہے، میرا کوئی اس میں کمال نہیں ہے، میرا جو پروردگار ہے وہ بہت ہی طاقتور ہے، اور آگ پانی ہوا ساری کائنات اور اس کا ایک ایک ذرہ میرے رب کی قدرت، اس کے ہاتھ میں، اس کی ملکیت میں ہے، وہ جس طرح چاہے تصرف کرتا ہے۔
تو اس نے مجھ کو بچا لیا اور مجھے یہاں پہنچا دیا. تو ان کی والدہ کہنے کہ بھائی تیرا رب تو بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے کہ اس نے تیرا خیال وہاں رکھا جب تجھے آگ میں پھینکا گیا. اسی دن ان کی والدہ جو ہے وہ ایمان لے کر کے آئی. تو میں نے بتایا کہ اس کا اشارہ سورہ ابراہیم والی دعا میں ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب والی دعا میں. اور اس طرح کی باتیں آج بتائی جاتی ہیں تو آج بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اور مسئلے کی دلیل کیا ہے. دلیل جیسے دلیل بتائی جائے گی تو وہ سمجھ جائیں گے دلیل. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ شریعت میں اصل مسئلہ دلیل کا نہیں ہے. دلیل تو ابلیس نے بھی دی تھی کہ وہ آدم علیہ السلام سے بہتر ہے، کیونکہ آگ تو اوپر جاتی ہے نا، مٹی کو پھینکی نیچے گرتی ہے. تو اس نے کہا یہ میری دلیل ہے. تو مسئلہ صرف دلیل کا نہیں ہے، مسئلہ ہے دو مسئلہ اور ہے. ایک ہے دلیل کی صحت کا اور دوسرا مسئلہ ہے فقہ الدلیل کا. دلیل ہے، ہاں ہے، دلیل صحیح ہے یا نہیں اس کی تحقیق کیجیے. دلیل سے جو مسئلہ نکالا جا رہا ہے اس میں اس کی جو سمجھ ہے اور فقہ ہے کیا وہ شریعت کے مطابق اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور تابعین اعظام رحمت اللہ علیہ اجمعین ان کے فتاووں، ان کی سمجھ اور ان کے منہج کے مطابق ہے یا نہیں ہے. جو منہج صحابہ، منہج سلف بار بار کہا جاتا ہے نا، اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ منکرین سنت بھی کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل، قبر پوجنے والا بھی کہتا ہے ہمارے پاس دلیل ہے، پتھر پوجنے والا بھی کہتا ہے دلیل ہے، ہر مجرم تو کہتا ہے دلیل ہے اس کے پاس. تو کیا آپ دلیل کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے؟ ارے دجال آئے گا تو دجال اکبر ہے نا، وہ بھی کہے گا میرے پاس دلیل ہے. تو کیا دجال اکبر کو دیکھ کر کے آپ ایمان لے آئیں گے؟ وہ دلیل دے دے گا تو اب آپ پوچھیں گے وہ کیا دلیل دے گا؟ کیا دلیل دے گا وہ؟ ارے وہ کہے گا جنت ہے میرے پاس، یہ دیکھو سامنے دکھا رہا ہوں. ارے جہنم ہے، یہ دیکھو دکھا رہا ہوں. اگر تم ایمان لے آؤ گے تو تم کو میں جنت میں داخل کر، تم نے تو پڑھا ہے نا قرآن و حدیث میں کہ جنت و جہنم کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے. انسان کہے گا ہاں بالکل میں نے تو پڑھا ہے کہ جنت و جہنم مالک اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ تیرے پاس جنت جہنم کی ملکیت کہاں سے آئی؟ کہے گا اسی سے تو جان لو کہ میں پروردگار ہوں، یہی تو دلیل ہے. ایسی دلیلوں سے دجال لوگوں کو گمراہ کرے گا. بہت کم لوگ ہوں گے جو دجال کے فتنے سے بچ پائیں گے، اور وہ فتنہ اتنا شدید ہوگا کہ انسان بڑے ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو سمجھے گا کہ میں بہت زبردست ایمان والا ہوں. دجال کے پاس جب پہنچے گا تو دیکھے گا اس کے فتنے اور جادوگری اور شعبدہ بازیاں، تو وہ اپنا ایمان بیچ دے گا وہاں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ من سمع به فلینأ عنہ من سمع منکم بالدجال، تم میں سے جو کوئی دجال کے بارے میں سنے کہ وہ کہیں آیا ہوا ہے قریب میں، اس سے وہ دور بھاگے. اہل علم نے ذکر کیا ہے اس کی وجہ، کہا کہ اسے شبہات دیے جائیں گے اور وہ شہوتوں کے جو معاملات ہوتے ہیں نا ان کو بیچے گا. مطلب انسان کی چاہت، شہوت کس چیز میں؟ سونا، چاندی، دولت، منصب، کرسی اور شاہی محل. وہ کہے گا میں سب دینے کو تیار ہوں. وہ آدمی کہے گا کہ مجھے تو بہت دولت چاہیے. دجال کیا کہے تمہیں کتنا چاہیے بھائی؟ کتنا چاہیے؟ آدمی کہے گا 50 کروڑ بلین سونا چاہیے.
وہ زمین کو ایک لات مارے گا اور کہے گا زمین سونا پھینک دے جتنا نیچے اندر ہے، وہ پورا سونا نکال دے گی باہر. تو انسان کہے گا ارے یہ تو بڑی قدرت ہے اس کے پاس، تو ایسی قدرت بھلا کسی بشر یا مخلوق کے پاس کیسے ہو سکتی ہے؟ اور وہاں انسان ایمان بیچ کیا جائے گا. خاص طور سے جتنے مادہ پرست لالچی دنیا میں جی رہے ہیں، جتنے قارونی خصلت ہے، جن کو میں کئی مرتبہ آپ لوگوں سے کہہ چکا ہوں، قارونی خصلت والے جتنے ہیں اور جتنے فرعونی مزاج رکھتے ہیں، وہ سب کے سب اس دن کیا ہوں گے؟ فروخت ہو جائیں گے. تو دجال کا فتنہ بہت ہی عظیم ہوگا. تو دجال بھی بتایا کہ دلیل دے گا اور دلیل کی بنیاد پہ گمراہ کرے گا. تو دجال کے دلیل دینے سے آپ کو گمراہی نہیں خریدنی ہے، یہ بتا رہا ہوں. دجال بہت سی باتیں اور بہت سے شبہات لے کے آئے گا. جن لوگوں نے اس کے متعلق پہلے سے نہیں پڑھا اور علماء سے سیکھا ہے، وہ سب کے سب بتا رہا ہوں گمراہ ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے وہ لوگ. مدینہ والوں میں سے فوج در فوج لوگ نکل کے جائیں گے اور جا کے دجال پر ایمان لائیں گے اور ایمان بیچ دیں گے. جتنے منافق اور منافقین سب مدینہ سے نکل جائے. حدیث میں ہے کل منافق و منافق، منافق مرد منافق عورتیں. کہا اس دن تک مدینہ میں منافق رہیں گے جب تک دجال وہاں نہیں پہنچے گا. اس وقت تک رہیں گے، آج بھی ہے اس کا مطلب. اور جس دن آئے گا دجال مدینہ، سب سارے وہاں چلے جائیں گے، سارے منافقین والمنافقات. پھر کیا ہوگا؟ مدینہ پاک ہو جائے گا منافقوں سے. اسے حدیث میں آیا ہے، اسے کہا جائے گا یوم الخلاص، آج مدینہ کی طہارت اور صفائی کا دن ہے. اب کوئی منافق وہاں باقی نہیں بچے گا اس دن کے بعد. تو استقامت کن کو ہوگی؟ جن لوگوں نے دجال کے تذکرے احادیث میں پڑھے اور علماء سے سیکھا ہوا ہے اور سیکھیں گے. اور صرف سیکھیں گے نہیں، اس پر پختگی اور مضبوطی کے ساتھ جمیں گے. بغیر پختگی کے معاملہ حل ہوتا نہیں. دیکھیے وہ رسی کی مانند ہے، کسی کو کنویں میں پھینکا گیا یا گر گیا ایک آدمی، تو بتایا گیا کہ کنویں میں ایک رسی جو ہے اسے ملی، بندے کو جو کنویں میں گرا، اس رسی کے اندر جگہ جگہ گانٹھیں لگی ہوئی تھی. اس گرا تو رسی کو اس نے پکڑ لیا اور فوراً اوپر سب سے اوپر جو رسی کا سرا تھا وہاں کے قریب جو اس کی گانٹھ تھی، اس نے اسے پکڑ لیا. اب وہ کیا چاہتا ہے؟ میں اور اوپر چلا جاؤں تاکہ باہر نکل جاؤں کنویں سے. اب وہ اس کو پکڑے رہتا ہے، پھر تھک جاتا ہے، وہ اسے اس جگہ سے چھوڑ کر کے ایک ہاتھ نیچے آتا ہے، پھر 2 ہاتھ، پھر 3 ہاتھ، پھر 4 ہاتھ، 5 ہاتھ، چھوٹتے 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 پوری رسی چھوٹ جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کنویں کے اندر نیچے پہنچ کے جا کے گر جاتا، اور وہاں پر ایک شیر منہ کھول کر کے بیٹھا رہتا ہے. وہ انتظار کرتا ہے کہ میرا جو دسترخوان ہے وہ تو پتہ نہیں ہے کب گرے گا اور میں اس سے جو ہے لذت اندوزی کروں گا. جیسے وہ گرتا ہے رسی چھوڑ کر کے پہنچ جاتا ہے وہ شیر کے منہ میں. اسی طرح کی مثال دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے کہا لَتَنْقُضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً. اسلام کی مثال ایک رسی کی ہے جس میں گانٹھیں بہت ہیں، اور ان گانٹھوں میں سے ایک ایک گانٹھ کو توڑ دیا جائے گا یقیناً. كُلَّمَا انتقضت عُرْوَةٌ، جب ایک اسلام کا ایک حکم، ایک تعلیم انسان سے چھوٹ جائے گی، دوسری میں آ کے کیا ہوگا؟ اسے تشبسہ کا لفظ ہے، یعنی اس کی پابندی کر لے گا. وہ کچھ دن کرے گا پھر کہے گا ارے کب تک یہاں جو ہے لوگوں کی باتیں سنتے رہیں گے. ڈھیلا پن بھی تو ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈھیلے پن میں
سب کو خوش رکھنے میں، سب کی ہاں میں ہاں ملانے میں بڑا سکون ہوتا ہے. کوئی آپ کو غلط اور برا نہیں کہتا. آپ ایسے انسان بنیے کہ آپ کو کہ سارے لوگ تعریف کریں اور ہر آدمی کہے یہ آدمی تو کسی کو برا نہیں کہتا، اسے تو ابلیس بھی برا نہیں کہتا ہے. اللہ اکبر. سلف کہا کرتے تھے وہ انسان جو سب کو خوش کرنا چاہے آدم مجنون، کہتے تھے یہ احمق انسان ہے، اس سے بڑا پاگل وجود میں کوئی نہیں. کیسے کوئی سب کو راضی کر سکتا ہے؟ یعنی قاضی ہے، اس کے پاس دو آدمی کیس لے کے آ رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے میں حق پہ ہوں، دوسرا کہہ رہا ہے میں حق پہ ہوں، میرا حق دلائیے، وہ کہہ رہا ہے میرا حق دلائیے. دونوں کے دلائل کو، گواہوں کو دیکھ کر قاضی فیصلہ کرتا ہے. تو ایک جس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے وہ راضی اور دوسرا ناراض ہو جائے گا نا. تو قاضی دونوں کو کیسے راضی کر سکتا ہے؟ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فیصلے کیے تھے لوگوں کے درمیان، وہاں بھی لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے باوجود آپ کے فیصلے پر بہت سے لوگ راضی نہیں ہوئے تھے، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ میرا حق تو چلا گیا، میرے خلاف آپ نے فیصلہ کیا. تو سب کو راضی کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں، اسے آپ جان لیجئے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث الدجال میں بتایا ہے. آپ نے کہا جب دجال آئے گا اور بڑی اس کی جو ہے آپ نے نشانیاں بتائیں، یہ لے کے آئے گا، یہ لے کے آئے گا. وہ دجال والا درس جو ہے بعض ہمارے ساتھیوں نے ریکارڈ کیا ہوگا، آپ اس کو لے کر سنیے. قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے جو الحمدللہ میرے خطبے اور دروس ہوئے ہیں لگاتار 6 مہینے، ان کو سن کے دیکھیے، آپ کو بڑی تفصیل ملے گی وہاں انشاءاللہ. اس کے بعد آپ نے بتایا کہ وہ یہ شبہات، یہ فتنے وہ لے کے آئے گا. لیکن آپ نے 2 مرتبہ کہا یا عباد اللہ اسبتو، اور بڑی آپ نے بڑی آواز کی بلندی سے یہ بات کہی، یا عباد اللہ اسبتو، اے اللہ کے بندو ثابت قدمی اختیار کرنا، اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا اس دین پر جس پر تم پہلے سے چلتے آ رہے ہیں. دجال کے آنے سے اپنا دین ایمان مت بیچ دینا. تو جو لوگ پہلے سے مضبوطی اور پختگی کے ساتھ ثابت قدم رہیں گے نا، اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے وہی لوگ دجال کے فتنے سے بچ پائیں گے. اور وہ فتنہ اتنا شدید ہے، اتنا خطرناک ہے، آپ جانیے کہ ہر نماز میں اس فتنے سے پناہ مانگنے کی تلقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اور بعض سلف میں سے بھی علماء ہیں اور متاخرین میں سے بھی کئی علماء جن میں شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو انسان 4 باتوں سے پناہ نہیں مانگے گا اس نے نماز کے ایک واجب کو چھوڑ دیا جان بوجھ کے. جس نے واجب کو چھوڑ دیا اس پر سجدے سہو لازم ہے، اگر بھول گیا تو، اور جان بوجھ کے چھوڑا تو نماز باطل ہے. یہ فرق یاد رکھیے گا. واجب کے چھوڑنے میں جان بوجھ کے چھوڑا نماز باطل، بھول گیا تو سجدہ سہو کرے گا، نماز ہو جائے گی انشاءاللہ. خیر یہ فقہ کا درس نہیں ہے، مسئلہ آ گیا تو بتا دیا آپ کو. اس کے بعد آتے ہیں اصل گفتگو کی طرف جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام پر آزمائشوں کا سلسلہ لگاتار آتا رہا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی اور کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور آپ ذکر کیجئے ابراہیم خلیل کا اس کتاب میں، جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے احکام دے کر کے آزمایا. ابراہیم نے کیا کیا؟ سارے احکامات کو پورے طور پہ انجام دیا ماشاءاللہ، کہیں کمی کوتاہی نہیں. یہ نہیں سو گئے تھے، وہ بیمار تھے، وہ موبائل نہیں لگا، وہ نیٹ نہیں ملا، وہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور بچہ رو رہا تھا اور ایک مسئلہ تھا وہ تھا اس لیے نماز نہیں پڑھ سکے. اور وہ بڑے مسائل ہیں، بڑے مسائل ہیں. وہ ہمارے بڑے عزیز ایک قرابتدار ہیں، وہ کہتے ہیں مسائل کو کچھ لوگ کہتے ہیں بڑے میزائل ہیں، بڑے میزائل ہیں. تو اس میزائل کی وجہ سے جو ہے نا بڑے خطرناک حادثات بھی ہو جاتے ہیں ایئرپورٹ وغیرہ کے اوپر. تو وہ مسائل کو کچھ لوگ بول نہیں پاتے مسائل، تو اس کو کہتے ہیں میزائل. اور یہ مختلف لہجات کا فرق ہوتا ہے علاقوں کا. تو کوئی بات یاد آتی ہے تو تھوڑا تھوڑا بیچ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے اس کے پیچھے بہت لمبا واقعہ ہوتا ہے جو بات آپ کو میں بتا رہا ہوں. یہ دہلی کا واقعہ ہے، دہلی ایئرپورٹ کا واقعہ بتا رہا ابھی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے. تو بہرکیف وہ
مسائل تو پیدا ہوتے رہتے ہیں نا زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، انہوں نے کہیں کوئی عذر بہانہ کہیں نہیں پیش کیا ابراہیم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے کہا، خواب دکھایا، بیٹے کو ذبح کرنا ہے. اللہ اکبر، بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں وہ. انہوں نے اس کی کوئی تعویل نہیں کی کہ ارے خواب ہی تو ہے، انبیاء کا خواب مان لو سچا ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ میری خواہشات کا بھی دخل ہو، لہذا اس کو میں کیا کرتا ہوں، میں انتظار کرتا ہوں کہ وحی آئے گی، صراحت سے کوئی حکم آئے گا تو میں اس پر جو پھر غور کر لوں گا، جسے آج کل کہا جاتا ہے دیکھیں گے. افضل کسی کو آج کوئی مسئلہ بتایا جاتا ہے، دلائل بتائے جاتے ہیں، آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے سوچیں گے دیکھیں گے. ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، ان کو جب بھی میں نے خیر کا کوئی کام بتایا تو وہ کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے وہ دیکھیں گے کہ وہ استخارہ کریں گے. ہم نے کہا اللہ اکبر، نیکی کام میں استخارہ کریں گے؟ جنت میں آپ کو جانے کا کام بتایا جا رہا ہے، کہیں استخارہ کریں گے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے، استخارہ کیا جاتا ہے جہنم میں جانے والے کام میں، اور اس کے پیچھے بھی خطرناک واقعہ ہے. خیر یہ واقعات کا درس نہیں ہے یہ، آئیے اصل جو بات بتانا چاہ رہے اس کی طرف آئیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب پر عمل کیا اور اپنے اکلوتے بیٹے کو، الوحید البکر، جس کے علاوہ کوئی بیٹا ان کے پاس نہیں تھا، اور وہ اس کو کہا گیا ہے تورات وغیرہ میں پہلوٹا اور اکلوتا دونوں لفظ ہیں، توراتی کے الفاظ بتا رہا ہوں آپ کو. ان کا پہلا بیٹا اور اکلوتا بیٹا، اور وہ بھی 80 سال کی عمر کے بعد، 80 سال تک وہ دعائیں کرتے رہے تب جا کر کے وہ بیٹا ان کو ملا. اب آپ کو لے آتا ہوں ان آیات کی طرف جہاں سے یہ گفتگو ہماری گئی، اس موڑ پر پہنچی. ابراہیم علیہ السلام کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، وہ توحید کی دعوت کے مشن کو لے کر ہجرت پہ ہجرت کر رہے ہیں. عراق میں بابل کا علاقہ، وہاں پر ایک مقام تھا را کا اخیر کے ساتھ ہے، اخیر میں را، اس مقام پہ ان کا آبائی وطن تھا. وہاں سے ان کے باپ نے ان کو نکالا اور کہا اے ابراہیم تم یہاں سے چھوڑ کے مجھے چلے جاؤ، ورنہ میں کیا کروں گا، لَأَرْجُمَنَّكَ، اگر تم نے یہ دعوت کا تبلیغ والا جو کام تم فرماتے رہتے ہو نا مجھے ہر دن کہ یہ غلط اور یہ صحیح اور یہ شرک اور یہ خرافات، یہ جو فرماتے رہتے ہو، لَإِن لَمْ تَنْتَهِ، اگر تم باز نہیں آؤ گے نا اپنی اس تبلیغ سے جو فرما رہے ہو مجھے، لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تمہیں پتھروں سے مار مار کے جو ہے موت تک مار کے تمہیں ختم کر دوں، لہذا تم مجھے چھوڑ کر کے خاموشی سے چلے جاؤ اور میرے ساتھ پنچایت مت کرو. آج بڑی عمر کے عام طور سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، جب انہیں کوئی خیر کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ ان کے دل و دماغ میں وہ اترتی نہیں، اور اترتی بھی ہے تو انا، کبریائی، فرعونیت، نمرودیت، شدادیت، ساری خصلتیں، وہ خصلتوں کے لیے میں نے ایک لفظ ایجاد کیا ہے، وہ مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا. خصلت کے لیے لفظ ہے خچلت، جس میں سعد کو چا سے بدل دیا گیا ہے، یعنی بدترین حرکت اور بدترین عادت اور طبیعت کے لیے کہا گیا ہے خچلت. تو یہ ساری خصلتیں اور خچلتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ سب ایک وقت پہ جاگ جاتی ہیں. قریش کے بڑے بڑے سردار، بڑے عقل مند اور دور اندیش لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کیوں ایمان نہیں لے آئے؟ اور میں نے بتایا تھا آپ کو، امیہ ابن ابی سلط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو جاننے کے باوجود آپ پر ایمان کیوں نہیں لایا؟ کیوں نہیں لایا؟ یہی کبریائی اور فرعونیت اس میں جاگ گئی تھی. میں کہا میں تو اتنی عمر کا ہو گیا ہوں،
70 75 80 کی عمر ہے اور یہ 40 سال کے آئے محمد صاحب، یہ مجھ کو راستہ بتائیں گے تو میں ان کی ہر بات مان لوں گا۔ قریش کے جتنے مجرم تھے، ابو لہب سے لے کر ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عقبہ بن ابی معیط، ولید بن عتبہ، شیبہ، یہ سرداروں کی پوری ٹیم تھی وہاں پر۔ ان لوگوں نے آپ کی دعوت کیوں نہیں قبول کی؟ ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ محمد کی باتیں برحق ہے، انہو لصادق، کہا محمد جھوٹ نہیں بول سکتا، نہیں بولتا کبھی بھی۔ یہاں تک کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش پر اس دن بد دعا کی، جب قریش کے لوگ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک اونچی چٹان پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بخاری کی حدیث، اور آپ نے وہاں پہ نماز پڑھی، تو لوگوں نے کہا تم میں سے کون آدمی ہے جو جائے اور فلاں قبیلے والوں کے گھر کے سامنے ایک اونٹ ذبح ہوا اس کی اوجھڑی اٹھائے اور لا کر کے معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اس پوری اوجھڑی کو لا کر کے ڈال دیا۔ تو یہ مجرم عقبہ بن ابی معیط جو قریش میں کا نہیں تھا، اور اس کی اصل یہودی تھا، یہ مکے میں آ کے رہنے لگا تھا، قریش کا یہ بندہ نہیں ہے۔ اور ان میں سے ایک اور مجرم ہے، اس کے لیے تو قرآن میں اتنی اس کی بدترین خصلتوں کا ذکر کیا، سورہ قلم پڑھ کے دیکھ لیجئے، سورہ قلم کی ابتدائی آیات، لا تطع كل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد نثیم عتل بعد ذلك زنیم۔ زنیم آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ کہا یہ اس سے پہلے عتل ہے، عتل بہت ہی بڑا مردود قسم کا متکبر جو ظالم اور جابر ہو، اس کو عتل کہا گیا، بہت ہی سرکش۔ اور کہا بعد ذالک زنیم، اس کے بعد ایسا ہے کہ مقطوع النسب ہے، اس کے باپ کا بھی پتہ نہیں ہے لوگوں کو، رب تو جان رہا ہے نا۔ اس کے لیے اردو میں بہت خراب لفظ ہے زنیم کے معنی میں، لیکن میں ابھی آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں زبان سے الفاظ پر، آپ سمجھ جائیے کہ وہ معاملہ کیا ہے۔ تو قرآن نے یہاں تک اس مجرم کو کہا کہ تو زنیم ہے، تو بات کرتا ہے میرے پیغمبر کے خلاف بول رہا ہے تو، اس کو یہ سرزنش کی گئی۔ تو اسی طرح کی خصلت کا انسان عقبہ بن ابی معیط تھا، یہ اٹھا اور جا کر کے وہاں سے جہاں پر وہ اونٹ ذبح کیا گیا تھا، اس نے اوجھڑی پوری اٹھائی اور لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر، آپ کی پشت مبارک پر اس نے ڈال دی۔ آپ سجدے میں تھے اور وہ اتنی بھاری تھی، آپ سوچئے اونٹ اتنا بڑا، تو اس کا پیٹ کتنا بڑا، اس کی اوجھڑی کتنی بھاری ہوگی، اور اس میں جو گندگی غلاظتیں، اس حالت میں لا کر آپ کے اوپر اس نے ڈال دیا۔ اور قریش کے لوگ وہاں بیٹھ کر کے سب تالیاں بجا رہے تھے اور سب مذاق اڑا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں پہ گزر ہوا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا وہ اتنے کمزور تھے، وہ بھی قریش کے نہیں تھے، باہر کے آئے تھے، وہاں بکریاں چراتے تھے کسی سردار کے، کسی مالدار کے، کرائے پر کام کر رہے تھے، قبیلے حذیل کے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں جاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے اس اوجڑی کو کھینچ کے نیچے گرا دوں۔ کہا پھر ایک آدمی گیا، اس نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، وہ چھوٹی بچی تھی، مکے کی باتیں بتا رہا ہوں، ابتدائی دور کی، بتایا کہ جا کے دیکھو مسجد حرام میں، دیکھو تمہارے والد کے ساتھ کیا کر رہے ہیں لوگ۔ جب وہ آئیں تو انہوں نے دیکھا ہی بدترین منظر، تو قریش کے لوگوں کو انہوں نے برا بھلا کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، ایک شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے اور تم اس کو اس طرح پریشان کر رہے ہو۔ بڑی باتیں سنائی انہوں نے، اور انہوں نے پھر اوجھڑی اٹھا کر نیچے پھینکی۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پوری کی، دیکھی، یہ نہیں کہ اوجھڑی گر گئی اور نماز سب توڑ کر فوراً باہر نکل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں ہوا۔ ابھی میں نے ایک واقعہ دیکھا،
کہ ایک امام صاحب جو ہے وہ تراویح پڑھا رہے تھے، اور امام کے پیچھے پہلی صف میں ہی ایک آدمی کے اوپر جنات چڑھا ہوا تھا. وہ جب جہنم کے تذکرے کی آیتیں پڑھی امام نے تو وہ آدمی گر گیا، اس پر جنات جو ہے وہ حاضر ہو گیا، اور وہ چیخنے چلانے لگا، اس کو تکلیف ہونے لگی، جلنے لگا وہ جنات. اس کے بعد اس کے اطراف جو 4-5 لوگ تھے، اور جب وہ گر گیا تو وہ خوب مچلنے لگا دائیں بائیں دائیں بائیں. تو 4-5-6 لوگوں نے اپنی نماز توڑ دی اور وہ باتیں کرنے لگے، اس کو یہاں سے نکالو، باہر کرو، اور مسجد میں خلفشار ہو گیا. امام نے کیا کیا؟ امام نے بھی نماز توڑ لی اور بھی مسجد سے کیا ہو گئے؟ رفو چکر ہو گئے. تو آپ دیکھیے، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آج کے لوگوں کا حال اور ایمان ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان دیکھیے، اللہ تعالیٰ پر توکل دیکھیے. آپ نے وہ نماز پوری کی، لیکن نماز کے بعد جب آپ اٹھے تو آپ نے کہا اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بفلان بابی جہل وعقبۃ بن ابی معیط. آپ نے جن جن لوگوں کے نام لیے، یہ قریش کے بڑے ہی شرارتی بدماش تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جن کی گردنیں بدر کے میدان میں اتاری گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا نے ان کو گھیر لیا. جب آپ نے بد دعا کی اور نام لے لے کر کے کیا، ان سب کے نام بخاری کو سماعت میں آپ جا کے دیکھ لیجئے، جن کے نام ہیں. میں نے آپ کو 2-3 نام بتا دیے ہیں. تو جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا کی تھی تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہیں پر کھڑے دیکھ رہے. انہوں نے کہا میں نے ان لوگوں کو دیکھا، ان کی زبان بند ہو گئی اور یہ بالکل خوف اور دہشت میں چلے گئے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جانتے تھے ان محمد لصادق، محمد جو بھی کہتے ہیں سچ ہی کہتے ہیں. اور وہ عدالتوں میں قسم کھلوائی جاتی ہے نا، عدالتوں میں بھی اور کہاں، جھوٹے فراڈ قسم کے لوگوں کی پارلیمنٹ میں بھی قسم کھلوائی جاتی ہے. میں اس کتاب کو اٹھا کر وعدہ کرتا ہوں کہ میں ملک کی اور ملک والوں کی وفاداری کروں گا اور سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. یہ سارے وعدے کروائے جاتے ہیں اور دستخط کروائی جاتی ہے. اس کے بعد بندہ کیا کرتا ہے؟ پورے ملک کو بیچ دیتا ہے، پورا ملک بیچ دیتا ہے، ایئرپورٹ بیچ دیتا ہے، ٹرین بیچ دیتا ہے. اور کیا ملے؟ ارے موقع ملے تو یہ لوگ آسمان کو بیچ دے، بتا رہا ہوں. ویسے ایسے بھی بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا میں نے جنہوں نے آسمان تو نہیں بیچا لیکن خلا کو بیچ دیا. زمین اور آسمان کے بیچ میں جو خلا ہے نا، یہ فضا، اس کو انہوں نے بیچ دیا. اور ایسے لوگ ابھی بھی زندہ ہیں. کوئی بات نہیں، دنیا میں سب سارے نمونے موجود رہتے ہیں. تو بہرحال ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ آپ کو بتایا کہ وہ دعائیں کر رہے تھے. ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی، ان کو اولاد دی. اور وہ کیسے؟ کب ان کو اولاد دی؟ جب وہ 80 سال کی عمر کو پہنچ گئے. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر پر، اچانک ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئے، 3 فرشتے، اور انہوں نے سلام کیا. ابراہیم علیہ السلام سلام کا جواب دیا، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام فوراً ان کی مہمان نوازی کے لیے اندر گئے، اور انہوں نے ایک بچڑا ذبح کیا، اسے آگ میں بھونا اور دسترخوان پر ان کو حاضر کیا ان سب کے سامنے، جو بھی ان کے پاس چیز کھانے کی میسر تھی. اور بعض جو قبروں کے پجاری مولویان گرامی ہے نا، انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ دیکھو گوشت کھانے کی فضیلت دیکھو قرآن میں تو بہت آئی ہے، دال کھانے کی فضیلت نہیں آئی. دال کھا کر کبھی کسی نے جہاد کیا ہے.
وہ ہوا یہ تھا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر کسی ایک بیچارے آدمی نے دعوت کر دی کسی ایک قبر پرست کی جو ان کا بہت بڑا پیر پگاڑا تھا. وہ گیا تو اس نے دال سبزی اور کچھ سلاد وغیرہ رکھ دی. دیکھا اللہ کے بندے یہ تو نے کیا کیا میرے ساتھ؟ ارے عید کا موقع ہے، کچھ تو شرم کرنی چاہیے. اس کے بعد وہ شرافت سے اتنی دیر اس نے برداشت کیا اور گھر جانے کے بعد اس نے ایک تقریر کی اور موبائل پہ ریکارڈ کیا واٹس ایپ پر اور اس بندے کو بھیج دیا. یہ دال کی فضیلت میں کوئی حدیث کوئی قرآن کی آیت نہیں دیکھو، اور لیکن گوشت کی فضیلت میں یہ سب اسی لیے بتایا کہ اسی لیے جو ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی دعوت فرمایا کیجئے کسی چھوٹے یا بڑے مولوی کی تو کہتے ہیں کہ مرغ ہونا ضروری ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم. تو بہرحال گوشت کی فضیلت اس آیت سے نکالی کہ ابراہیم علیہ السلام بھنا ہوا، قرآن کیا کہتا ہے؟ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، ایک بھنا ہوا بچڑا ابراہیم علیہ السلام لے کے آئے. انہوں نے رکھا سامنے، ان کو نہیں پتا کہ یہ فرشتے ہیں، وہ سمجھے ہمارے مہمان آئے ہیں. مہمان نوازی کی فضیلت پر تو اس سے علماء نے استدلال کیا، میں بتا رہا ہوں آپ کو، اور یہ استدلال برحق ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، بخاری کا حدیث ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. مہمان کی عزت افزائی یہ ایمان کا تقاضا ہے اور یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے، یہ اچھی بات ہے. اور اس آیت سے استدلال بالکل صحیح ہے. وہ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے مہمان میں کھانے کی طرف، خاموش ہیں وہ. تب ان کو ڈر ہو گیا اور سمجھے کہ یہ تو مہمان نہیں ہے. کیوں اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کسی انسان کے بڑے خطرناک دشمن ہوتے تھے تو وہ اس کے گھر آ کے جب بیٹھتے تھے تو وہ انہیں کوئی بھی چیز پیش کرتا تو وہ نہیں کھاتے تھے. کیسے؟ ارے ہم تو قتل کرنے کے لیے آئے اور یہ آدمی ہماری مہمان نوازی کرائے، اگر ہم اس کا پانی پی لیں گے تو ماریں گے کیسے اس کو؟ تو وہ ابراہیم السلام پر خوف طاری ہو گیا کہ یہ کہیں دشمن کسی برے مقصد سے تو نہیں میرے گھر پہ آئے ہیں، اور یا تو یہ فرشتے ہیں، یا تو یہ فرشتے ہیں. اور فرشتے جب اس صورت میں آتے ہیں جس صورت ان کے پاس آئے تھے انسانی شکل میں، تو ابراہیم علیہ السلام نے اندازہ کر لیا کہ یہ اسی عذاب ہی کی خبر لے کے آئے ہوئے، اور انہیں معلوم نہیں کہ معاملہ کیا ہے. تو خیر وہ لوگ آئے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ابراہیم آپ پریشان نہ ہو، ہم تو آپ کو بشارت دینے کے لیے آئے ہیں آپ کے پاس. ہاں عذاب کا پیغام بھی لے کے آئے ہیں، لیکن یہاں پہ نہیں، وہ ادھر ہے اردن کی طرف، سدوم کے علاقے میں، مدائن قوم لوط کی طرف ہم جا رہے ہیں. آپ نہ پریشان ہو، آپ کو تو ہم بشارت دینے کے لیے آئے ہیں، اس بشارت کو آپ قبول کر لیجیے. اور انہوں نے اس موقع پہ جو بشارت دی تھی وہ بشارت تھی کن کی؟ اسماعیل علیہ السلام کی نہیں. وہ بشارت سورہ زاریات میں مذکور ہے، سورہ زاریات میں وہ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں وہ بشارت ہے. لیکن یہاں جو مذکور ہے بشارت سورہ ہود کے اندر، یہ حضرت اسحاق اور یعقوب علیہما وعلی نبینا الصلاۃ والسلام کے متعلق. اور وہیں پر پردے کے پیچھے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوئی تھی. جب ان فرشتوں نے بشارت دی حضرت اسحاق کی پیدائش کی تو حضرت سارہ کو تعجب ہوا کیونکہ وہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سے متجاوز تھی، کیونکہ 80 سال کے بعد تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور تقریباً اس کے 7 سال کے بعد، اور روایتوں میں متعدد باتیں ہیں، 7 10 اور 14. تو اگر 80 سال میں اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ان کے گھر میں ہو رہی ہے اور وہ اما ہاجر کے بطن سے، تو 7 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد، یعنی 87 سال یا 90 سال مان لیجئے
اتنی عمر میں بشارت دی جا رہی ہے، تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر تھی ابراہیم علیہ السلام سے تھوڑا ہی فاصلہ فرق رہا ہو، تو وہ بھی 70-80 سال کی رہی ہوں گی. تو ان کو تعجب ہوا کہ میں تو بوڑھی عورت ہوں اور میں خود بوڑھی ہوں، وہذا بالی شیخا. وہ کہنے لگی اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، کیا میرے یہاں بچے کی ولادت ہو سکتی ہے جبکہ میں خود بوڑھی اور زندگی کے ان کی سوچ کے مطابق وہ جو سمجھ رہی تھی میں تو زندگی کے آخری ایام گزر رہی ہوں. وہذا بالی شیخا، ارے میں بھی بوڑھی ہوں اور یہ جو ہمارے شوہر ہیں ابراہیم خلیل یہ خود بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بہت عجیب و غریب خبر ہے جو یہ فرشتے آپ کو دے رہے ہیں اے ابراہیم. اس کے بعد فرشتوں کا انداز بیان آپ دیکھیے، اسلوب کلام پہ آپ غور کیجئے. وہ کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ، اتعجبین، کہ اے اللہ کی بندی، کیا اللہ کی قدرت اور اللہ کے فیصلے پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ یہاں دیکھیے انہوں نے سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مفرد مخاطب کا جو لفظ ہوتا ہے عربی زبان میں تفعلینہ کے وزن پہ تعجبینہ استعمال کیا ہے، لیکن آگے کیا کہا ہے؟ کہا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں تم پر نازل ہوں اے اہل بیت، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں. یہاں انہوں نے علیکم کہا، دیکھیے جمع کا صیغہ، یہ کیا ہے؟ شدید احترام کے موقع پہ کہا جاتا ہے. اور اسی لیے عام طور سے گھر والوں کو یا گھر میں صرف اگر بیوی بھی ہو تو کہا جاتا ہے، ہماری اردو میں بھی ہے، گھر والے کہہ رہے تھے. اور آدمی کی مراد کیا ہوتی ہے کہ گھر کی پوری ٹیم پارٹی کر رہی تھی کیا؟ پورا خاندان کہہ رہا تھا؟ نہیں، اس کا مقصد ہوتا ہے اہلیہ کہہ رہی تھی. لیکن عورت کا احترام قرآن مجید میں ایسے سکھایا گیا جیسے آپ نے ابھی سنا کہ اے گھر والوں دعائیں قبول کر لو ہم فرشتوں کی، رب کی رحمتیں تم پہ نازل ہوں، اس کی برکتیں تمہارے اوپر نازل ہوں، رب کا کرم، اس کے کرم کی بارش تمہارے اوپر ہو. ہم بشارت دینے آئے ہیں، تم تعجب کر رہی ہو. تمہیں تو کہنا چاہیے الحمدللہ اللہ کی قدرت پر تو مجھے یقیناً ایمان ہے. تو بات کرتے ہوئے دعائیں دینا اور اللہ کے حضور لو لگانا، یہ کیا ہے؟ پتہ چلے یہ فرشتوں کی بھی سنت ہے اور یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے. قرآن مجید میں اس کے بے شمار دلائل موجود ہیں الحمدللہ. کبھی کوئی موقع آئے گا تو بتاؤں گا آپ کو، اس کے دلائل بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، قرآن مجید میں اور احادیث میں بھی ہے. اچھا، یہاں سے ایک اور مسئلے کی تردید ہوتی ہے. ہماری امت میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اہل بیت کے نام پر امت کے بہت سے افراد کو گمراہ کر رکھا ہے. اور کس بنیاد پر؟ صرف جذباتیت، جذباتیت اور کچھ نہیں، نہ کوئی دلیل نہ حقیقت، فریب کی باتوں پر اور گڑی ہوئی روایتوں پر. جو روایتیں کہاں گڑی گئی ہیں؟ مجوس استھان میں گڑی گئی ہیں. کیا نام ہے اس کا؟ میں نام نہیں لے رہا ہوں کسی ملک کا. بعد میں کوئی کہے گا آپ نے نام لیا اور آپ نے کیا کہہ دیا اور ایسے آپ کہتے رہتے ہیں یہ. ارے بھائی میں نے نام ہی نہیں لیا آپ کا، کیوں پریشان ہے؟ آپ کیوں پریشان ہے؟ لیکن وہ روایتیں جو گڑھی گئیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کیا گیا، آپ کی نبوت پر اعتراضات کیے گئے، آپ کے فیصلوں پر، آپ کی ازواج مطہرات پر رضوان اللہ علیہن اجمعین، وہ ہم سب کی وہ مائیں ہیں الحمدللہ، امہات المومنین ہیں. اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے ذکر کیا، بتایا کہ وہ فلاں ایک شخص ہے، وہ آپ کے اوپر اعتراض اور طعن کرتا ہے اور آپ کے لیے برے کلمات استعمال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ ہماری ماں نہیں ہے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا صحیح بات ہے، میں تو مومنوں کی ماں ہوں اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی ماں نہیں ہوں.
اس کا مطلب وہ جان لے کہ وہ مومن بچا کہ نہیں بچا، کیونکہ میں تو مومنوں کی ماں ہوں، تو وہ صدیق کائنات اور حبیبت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم محبوب اہلیہ جو صدیق کائنات ہیں، ان کے اوپر جھوٹی روایتیں گڑھی گئی. کہاں پہ گڑھی گئی؟ مجوس استھان میں. اور وہ بھی اہل بیت اہل بیت اہل بیت. جیسے اہل بیت کلمہ توحید کا کلمہ ہے کیا؟ کلمہ توحید ہے وہ، کلمہ طیبہ ہے، کلمہ طیبہ نہیں ہے وہ. اور اس کے بعد جو بات میں بتا رہا ہوں اسے یاد رکھیے آپ، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے یہاں اہل بیت کا اطلاق کن پہ کیا گیا ہے؟ بچوں پہ کیا گیا ہے. بچے تھے ابراہیم السلام گھر میں؟ کوئی نہیں تھا یہاں پر. اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی تھی، وہ تھے، لیکن کہاں پہ تھے وہ مکہ میں تھے، اپنی والدہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے وہ اسماعیل علیہ السلام. تو جہاں پہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی وہ فلسطین کا علاقہ تھا، فلسطین میں تھی، اور وہاں ابراہیم علیہ السلام موجود تھے، اور وہاں پر کوئی بچہ نہیں تھا، کوئی بچہ ہی نہیں تھا. لڑکا لڑکی کی بات نہیں ہے، کوئی بچہ ہی نہیں تھا ان کے گھر میں، کوئی اولاد نہیں تھی ان کی. آپ جان رہے ہیں تبھی تو بشارت دینے کے لیے آئے تھے وہ. تو انہوں نے خطاب کس کو کیا؟ انہوں نے خطاب کیا ابراہیم خلیل علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور کہا کہ اہل البیت، اے اہل بیت. پتہ چلا کہ اہل بیت کا جب اطلاق کیا جاتا ہے بنیادی طور پر تو سب سے پہلے وہ بیوی اور بیویوں پر ہوتا ہے. تو قرآن مجید میں سورہ احزاب میں جو خطاب ہے، سورہ احزاب میں جو خطاب ہے اور اس کا پورا جو سیاق ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ خطاب کن سے ہے اور یہاں پر کون سے اہل بیت مراد ہیں؟ تو یہ جو جھوٹ گڑھنے والی ٹیم ہے نا، مجوس استان والی، وہ کہتی ہے کہ جو ہے ان سے مراد جو ہے وہ 5 لوگ ہیں. اچھا، قرآن کا سیاق تو بتا رہا ہے کہ پورا کلام تو امہات المومنین کے بارے میں ہے. اس سے پہلے کی آیت پڑھی ہے یا نساء النبی، یا نساء النبی آگے، اور اس سے پہلے بھی یا ایھا النبی قل لازواجک، اے ہمارے پیغمبر آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے. تو خطاب تو ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے پورے سیاق قرآن میں وہاں پر. اور اس کے بعد سورہ ہود والی آیت بھی بتا رہی کہ اہل البیت کا اطلاق بیوی کے اوپر ہوتا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں بیویاں تو خارج ہیں، بیویوں کو تو مانا نہیں جائے گھر میں. ارے بیویاں گھر میں ان کو آپ نہیں تسلیم کریں گے تو اولاد کہاں سے آپ ثابت کریں گے کہ یہ اولاد آپ کی ہے؟ آپ کے گھر میں اولاد آئی کہاں سے؟ کہیں پہاڑ وغیرہ سے لے آئیں گے جا کے کیا؟ قریش نے کہا تھا نا قل کونوا حجارۃ او حدیدا. قریش نے کہا تھا کہ وہ ہم جب مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کیسے ہم کو زندہ کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ ہمارے جسم کے ذرات زمین میں مل جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہڈیاں گل جائیں گی، کیسے کرے گا؟ ہماری عقل میں بات نہیں آ رہی. قریش یہ کہتے تھے. اللہ نے کیا کہا؟ قل کونوا حجارۃ او حدیدا. آپ ان سے کہیے کہ تم پتھر بن جاؤ، لوہے بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے دل و دماغ میں لوہے اور پتھر سے بھی زیادہ پہلوان اور مضبوط والی ہو. اس کے بعد پھر یہ لوگ کہیں گے من یعیدنا، کہ ہمیں کون دوبارہ پیدا کرے گا، کون ہمارا حشر دوبارہ کرے؟ آپ ان سے کہیے قل الذی فطرکم اول مرہ، جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا نا وہی تمہیں دوسری بار بھی پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ پیدا کرے گا. ابھی جو جدید تحقیقات آئی ہیں اس آیت کے تعلق سے ایک سائنسی بات بتا رہا ہوں. بعض وہ لوگ جن کا انتقال ہوا اور ان کی لاش اٹھا کر کے ڈال دی گئی کہاں؟ پتھروں کے بیچ میں. پہاڑ پر انتقال ہوا اور وہاں وہی بندہ گر گیا.
اور وہاں پہ چٹان تھی، اس چٹان کے ساتھ اس کا جسم لگ گیا، وہیں رک گیا، ٹک گیا۔ 200 400 500 سال کے بعد جب وہاں لوگوں نے زمین کھودی یا اس چٹان کے علاقے پر وہ گئے، انہوں نے دیکھا، کہا کہ انسانی جسم کا پورا ڈھانچہ بنا ہوا پڑا ہوا ہے، اور ایک نہیں پوری لائن لگی ہوئی، ٹیم کی ٹیم ہے وہاں پر، اور سب کے سب پتھر چٹان کی طرح۔ تو قرآن نے جو بات ان کو کہی تھی کہ اگر وہ پتھر بھی بن جائیں گے، لوہا بھی بن جائیں گے، تو بھی اللہ ان کو دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ تو ابھی یہ لاشیں پتھر بن گئی، اس کا مطلب کہ انسان کو اگر پتھروں کے بیچ میں ڈال دیا جائے تو پتھر بن جائے گا، مٹی میں ڈال دیا جائے تو مٹی بن جائے گا۔ اچھا، جیسے نمک کی کان میں، نمک کی جو کان ہوتی ہے، کان جن کو معادن کہتے ہیں، وہ یہ والا کان نہیں سننے والا، وہ کان کھودنے والے جو ہوتے ہیں، جہاں سے کوئلہ کھود کے نکالا جاتا ہے اور ہیرے جواہر تک نکلتے ہیں، بتا رہا ہوں، وہاں سے نمک وہاں سے نکلتا ہے، پہاڑی نمک۔ تو اگر کان ہوتی ہے نمک کی، اس میں آپ ایک لاش کو ڈال دیجئے، اور اسے فقہا نے لکھا ہے کتابوں میں کہ گدھے کی لاش کو جو حرام ہے، گدھے کا گوشت، اس کو نمک کی کان میں ڈال دیا جائے تو پورا نمک بن جاتا ہے۔ اب اس کے کھانے کیا حکم ہے؟ یہ پتہ چلا وہ نمک بن رہا ہے نا، تو جس کو جس کھانے میں ڈال دیا جائے گا وہ اس کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ ویسی پکڑ لیتا ہے، اردو میں تو معروف ہے کہاوت۔ تو جو نمک کی کان میں جائے گا وہ نمک بن جائے گا، جو پتھر کی کان میں جائے گا وہ پتھر بن جائے گا۔ اللہ تعالی ان انسانوں کو جو پتھر بن گئے ان کو پیدا کرنے پہ، دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے، یہ بتا رہے ہیں۔ اور بھی اس کی مثال بتا رہا ہوں، ابھی جو تصویریں آئی ہیں، موجود ہیں آثار قدیمہ والی، یوٹیوب وغیرہ پر آپ دیکھ لیجئے، قوم لوط کی تصویریں آپ دیکھیے، قوم لوط کے افراد کو ایک تو ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، زمین پلٹ دی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر، یہ سب ہوا، اور ان کے جسموں کو اللہ نے پتھر بنا دیا۔ آپ سے بتایا تھا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خائن بیوی تھی، خائن کس چیز میں؟ عزت و شرف میں نہیں، ایمان اور توحید کے مسئلے میں خائن عورت تھی وہ۔ اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے پتھر بنا دیا، اور وہ پتھر ایک لمبے سے کھمبے کی شکل میں آج بھی اردن کے اس علاقے میں کھڑا ہوا، اور پوری قوم کی جو لاشیں ابھی آثار میں ملی ہیں وہ اسی طرح پتھر بنی ہوئی ہیں۔ اور صرف وہیں کا واقعہ نہیں، اب سے تقریباً 70 سال پہلے، اور پھر اس سے بھی پہلے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے آس پاس، وہ بھی 70 سال کا فاصلہ ہے تقریباً، اٹلی کا ایک علاقہ شہر، اس کا نام ہے بومبی، یہ ہندوستان والا بامبے نہیں، ہو سکتا ہے اس نام کو دیکھ کر یہاں لوگوں نے نام رکھ لیا ہو، جس کو بعد میں لوگوں نے حسد جلن سے کہا گا نہیں با نہیں ہوتا ہے، اس کو میم سے بدلنا پڑے گا۔ میں نے آپ سے پہلے بتایا تھا، نام بدلنے سے شہر نہیں بدل جائے گا، نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی، آپ کی جو حقیقت ہے وہ وہی رہے گی، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ تو وہ علاقہ جو بومبی کا ہے، آپ اس کی تاریخ پڑھیے، اس کی تاریخ بھی گوگل موجود ہے، دیکھا میں نے، تلاش کیا، میں نے سنا تھا اپنے ایک استاد سے تقریباً آج سے 35 سال پہلے کلاس میں، انہوں نے ذکر کیا تھا کہ اٹلی کے ایک علاقے میں اللہ تعالیٰ نے پورے اس شہر کے اندر، اب سے تقریباً 70 سال پہلے، اچانک پورے شہر میں آگ بھڑک گئی، اور سارے لوگ آگ میں جل کے ختم ہو گئے۔ یہ ابھی قریب کی بات بتا رہا ہوں، زیادہ پرانی نہیں ہے یہ۔ تو یہ واقعہ مجھے کلاس میں استاد نے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ان کی، انہوں نے یہ واقعہ ہم لوگوں کو بتایا،
لیکن میں نے اسے کہیں کتاب میں نہیں پڑھا تھا. پھر مجھے بیچ میں یاد آیا تو پھر میں نے سوچا کہ اس کو میں کیسے تلاش کروں. تو میں نے یہ پھر تلاش کرنا شروع کیا گوگل پہ لکھ کر کے کہ کون سا شہر ہے جو آگ کے ذریعے جل کے ختم ہو گیا عہد قریب میں. تب پتہ چلا کہ وہ بومبی کا شہر، اور پتہ چلا یہ واقعہ وہاں 2 مرتبہ ہو چکا ہے. تو اب ان کی جو لاشیں ملی ابھی بھی موجود ہیں، پورے شہر کی لاشیں موجود ہیں. کس طرح ہے؟ بالکل پتھروں کی شکل ہے. اللہ نے ان کو پتھروں میں تبدیل کر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے کلام قرآن مجید کا معجزہ ہے، بتا رہا ہوں. یہ ابھی جدید سائنسی تحقیق آئی ہے، اس لیے آپ کو یہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ کبھی اگر آپ کا گزر ان باتوں سے ہو تو آپ کو تعجب نہ ہو. تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے وہ فرشتے بشارت دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جا کر کے ان کو تباہ کر دیں. اس کے بعد پھر پورا واقعہ پیش آیا جو اس سے پہلے آپ کو مختصراً سورہ اعراف میں بتایا گیا. اور پھر یہاں پر یہ لوگ کیسے کیسے فرشتے ان لوگوں کے پاس گئے اور ان کی پھر لوط علیہ السلام سے کیا بات چیت ہوئی اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اور اس کے بعد بتایا کہ لوط، فرشتوں نے کہا لوط آپ پریشان نہ ہو، یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. آپ صرف یہ کیجئے کہ آپ رات کے آخری پہر میں اپنے گھر والوں کو لے کے یہاں سے نکل جائیے، اور ان پر عذاب کا جو وقت ہے وہ وقت ہمیں دیا گیا ہے صبح کا. اور پھر کہا الیس الصبح ان موعدہم الصبح، صبح کا وقت ان کا موعد ہے. الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ تو آپ نکلیے باہر اپنے گھر والوں کو لے کر کے. آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی اور عذاب میں سے کچھ بھی نہیں پہنچے گا سوائے آپ کی بیوی کے. اس کیوں؟ کیونکہ انہ مصیبھا ما اصابہم، جو ان کو پہنچے گا وہی عذاب اس عورت کو بھی پہنچے گا، کیونکہ یہ آپ کی وفادار عورت نہیں تھی، خائن عورت تھی. اس کے بعد کیا ہوا؟ فلما جاء امرنا، اللہ نے فرمایا جب ہمارا فیصلہ آ گیا، فیصلے کا وقت، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا، نہیں زمین پلٹ دی ان کی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی، اور ان پتھروں پر ہر فرد کا نام لکھا ہوا ہے. کس پتھر پہ کس کا نام لکھا ہے؟ وہ اسی کے اوپر وہ پتھر گرنا ہے. اور آگے وعید بتائی وما هي من الظالمین ببعید، ظالموں سے یہ عذاب دور نہیں ہے. یعنی اس میں انذار ہے دنیا والوں کے لیے کہ جو عذاب پچھلی امتوں پہ آیا وہ تمہارے پر کبھی بھی آ سکتا ہے، جو قوم لوط پہ آیا وہ تمہارے اوپر بھی آ سکتا ہے. تم یہ مت سمجھنا کہ ہم عذاب سے بری ہیں اور ہم کو گارنٹی دی گئی ہے کہ ہمارے پر عذاب نہیں آئے گا، یہ مت سمجھ لینا. یہ بتایا جا رہا ہے لہذا وہ اعمال اور بدکاریاں جو یہ قومیں کرتی رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس سورہ ہود میں بالخصوص کہ اے دنیا والو تم وہ سب مت کرنا، توبہ کرو، استغفار کرو اور رب کے احکام پہ عمل کرو اور میرے پیغمبروں کی اطاعت کرو. اور بالخصوص اب جب میں نے آخری پیغمبر اپنے عظیم الشان رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری طرف بھیج دیا ہے تو تم ان کی اتباع کرو، ان کی اطاعت اور پیروی کرو، اور ان کی باتوں کو، ان کے احکام اور ان کی احادیث اور ان کے فرامین کو تم اپنی تعویلات کے ذریعے سے ٹھکرا مت دو، ورنہ تمہارا وہی حشر ہوگا جو ان قوموں کا ہوا. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اس کے بعد مدین کا شہر اس کا ذکر کیا جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے تھے. لیکن بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے تھے تو اس موقع پر جو ہے وہ وہاں پر جو مرد صالح جن کا ذکر آیا سورہ قصص کے اندر ان سے مراد شعیب علیہ السلام ہے. یہ بات کہانی ہے، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. ہمارے بعض جو ترنم زدہ محفل سما منعقد کرنے والے حضرات ہیں، میں بہت الفاظ دیکھیے سنبھال کے اور چن کے
کہہ رہا ہوں، استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ بعض لوگوں کو میرے وہ الفاظ جو ان لوگوں کی حرکتوں کے اوپر کوڑے بن کے گرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے میں ان کو کہہ دیا ترنم زدہ ہیں یہ، اور محفل سما منعقد کرتے ہیں کہاں پر؟ اللہ کی مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں، جائیں کعبہ میں منعقد کرنے، وہاں بھی بیٹھ کے گایا کریں، بہت بڑے بڑے اسپیکر وہاں لگے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا میں یوٹیوب پر اور ٹی وی کے 1100 چینلوں پر بھی آپ کی راگ سنائی پڑے گی۔ میں تو ان سے یہ کہتا ہوں، کہتے ہیں ہمارا بس نہیں چل رہا ہے کہ ہم وہاں بھی ورنہ شروع کر دیتے وہاں۔ میں نے اس پر ایک مضمون لکھا ہے، مضمون میں لکھا اہل حرم میں کوئی گویہ نہیں ہوا، یعنی پوری تاریخ ہے خطبائے حرمین کی، ان خطبائے حرمین میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں، کسی خطبہ آپ سن لیجئے، نکال کے سنا دیجئے، تحریر میں دکھا دیجئے، یہ آواز سے سنا دیجئے کہ اس نے ممبر کے اوپر میوزک بجائی ہوئی، مجھے نہیں ملا آج تک، اور میں نے چیلنج کیا، اور آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اگر کسی کو پتا چلے تو مجھے وہ ضرور بتائے، کیونکہ پوری تاریخ اسلام میں یہ عمل ثابت نہیں ہے، اور خطبے کا تعلق عبادت سے، جب عبادت ہے تو اس میں عبادت کی پابندی کرنی ہے، عبادت میں شریعت کے احکام کی پابندی اپنی مرضی نہیں ہے کہ ہم جس طرح چاہیں گے عبادت کر لیں گے۔ آپ نماز یوں پڑھ لیں گے کیا؟ ہاں ایسے باندھ کے نماز پڑھیں گے؟ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ کس نے منع کیا آپ کو؟ ایسے پڑھ لیجیے، کوئی کہتا نہیں ہم ایسے نہیں پڑھیں، ہم یوں کریں گے، ہم نصرانیوں کی طرح ہم کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھیں گے، کرسی پر ان کی پوری نماز پوری زندگی ہوتی، چاہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، چاہے پہلوان الزما ہو، تو بتایا کہ پھر انہی میں سے ایک صاحب جو ہے بڑی راگ کے ساتھ ترنم فرما رہے تھے کہ شعیب علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے، اور جا کر کے وہاں انہوں نے ملاقات کی، اور پھر ان کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی۔ مجھے بعض ساتھیوں نے بتایا، میں نے کہا یہ نانی اماں کی اسٹوریوں میں سے ہے، یہ اس کو کیا کہا جاتا ہے ہمارے مدارس کی زبان میں؟ نانی اماں، دادی اماں کی کہانیاں۔ میں نے کہا یہ ان میں سے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اور دوسری بات، موسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور حضرت شعیب علیہ السلام کے درمیان فاصلہ بھی بہت زیادہ ہے تاریخی اعتبار سے، اس فاصلے کے بیان پر ایک پوری کتاب ایک جلد میں لکھی گئی ہے۔ اب میں ساری باتیں بیان کر دوں گا اس مختصر سے درس میں، تو باقی جو تفصیلی باتیں ہیں آپ ان کے لیے کتابیں کب پڑھیں گے؟ لہٰذا آپ ان باتوں کو ان کتابوں میں تلاش کیجئے، میں جن کی طرف وقتاً فوقتاً آپ کو اشارہ کرتا رہتا ہوں۔ آتے ہیں موضوع کی طرف۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، پتہ چلا اس سے کہ شعیب علیہ السلام ان کی قوم کے تھے، مدین کے، اور ان کو یہاں یہ ذکر کیا ہے، اور سورہ شعراء بیان کیا ہے کہ ان کو ہم نے اصحاب الایکہ کی طرف بھیجا۔ پتہ چلا کہ وہاں پر دو قومیں آباد تھی، ایک مدین والے اور ایک ایکا، ایکا کہتے ہیں جھاڑیوں والے، ان کی طرف، دونوں کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اور دونوں پر اللہ نے عذاب نازل کیا۔ تو ان لوگوں کی جو سب سے بڑی بدماشی اور ان کا جو جرم تھا وہ تھا شرک کرنا۔ اللہ نے کہا کہ جب شعیب علیہ السلام ان کے پاس آئے تو انہوں نے پیغام دیا اور کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے لوگو، اے میری قوم کے لوگو، صرف اللہ واحد کی عبادت کرو، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں، سارے جھوٹے معبود سب کو چھوڑ دو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اور جو تم کرتے ہو نا ناپ تول میں کمی، یہ سب چھوڑ دو، یہ حرام کام ہے جو تم کر رہے، اور اگر تم اس طرح سے خیانتیں کرو گے تو مجھے ڈر ہے کہ تمہیں اللہ کا عذاب گھیر لے گا۔ وہ ان کو نصیحتیں کرتے رہے، بہت دنوں تک انہوں نے ان کو نصیحتیں کی، سمجھایا، اور وہ نماز کی پابندی کرتے تھے تو ان کی قوم کے لوگ دیکھتے تھے، بھائی یہ بندہ نمازی تو بہت زیادہ ہے، لیکن کہتے تھے تمہاری نماز تمہاری ذات تک ہے، یہ مت سمجھ لینا کہ تمہاری نماز چکر میں ہم اپنی حرکتیں چھوڑ دیں گے۔ آج بھی ایسے مجرمین کہتے رہتے،
صاحب آپ اپنی نصیحت جو ہے نا اپنے جیب میں رکھیے گا، آپ مسجد سنبھالیے، آپ لوگ منبر خطبہ سنبھالتے رہیے، ہم تاجر لوگ ہیں، ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ہمیں چوری خیانت سودی کاروبار کے سارے جرائم کرنے پڑتے ہیں، ہم آپ کی بات مان لیں گے تو ہمارے کاروبار تو ٹھپ ہو جائیں گے، یہ آج کے دنیا دار کہتے ہیں۔ دیکھیے اسی طرح کی بات قوم شعیب نے کہی، کیا کہا؟ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہنے لگے کہ اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات سے تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں اور طریقوں کی عبادت چھوڑ دیں؟ او نفلا فی اموالنا ما نشاء، اور یہ کہ ہم اپنے مال میں جو چاہیں وہ بھی نہ کریں؟ آپ کی نمازوں کی وجہ سے ہم یہ تھوڑی چھوڑ دیں گے؟ پتہ چلا کہ نماز شرک سے روکتی ہے، اور نماز پورے معاملے سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، قرآن مجید کا۔ اس کے بعد وہ ان کو نصیحتیں کرتے رہے اور کہتے رہے کہ دلائل تو میں تمہیں دے رہا ہوں، میں اپنی خواہشات سے بات نہیں کر رہا، میں تمہیں اللہ کا کلام سنا رہا ہوں، میں وحی کا پیغام بتا رہا ہوں، لیکن تم ہو سرکشی کر رہے ہو اور تمہیں احساس تک نہیں ہے، اور تمہیں اتنا شعور نہیں ہے کہ تم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو، قوم ہود کو اور قوم صالح کو تباہ کیا، اور کہا وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تم سے دور نہیں، ابھی قریب ہی میں واقعہ پیش آیا تھا، بھول مت جانا۔ اسی ٹکڑے سے استدلال ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت شعیب کے درمیان فاصلہ بہت، اسی آیت سے۔ خیر، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی دعوت اور پیغام یہ پہنچاتے رہے، قوم نے نہیں مانا، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اور پھر ہم نے اپنے محبوب بندے موسیٰ کلیم کو بھیجا روشن آیتیں دے کر کے، کھلی نشانی، سلطان مبین دے کر کے بھیجا، کس کی طرف؟ فرعون اور اس کی پارٹی کی طرف۔ لیکن اس قوم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے لیے تو ہمارا فرعون کافی ہے، ہم تو فرعون کی بات مانیں گے، تو ہمارا بہت بادشاہ اور ہمیں بہت ہماری عزت افزائی کرتا ہے، بڑے پیسے وغیرہ ہمیں دیتا ہے، مالدار تو بھائی بادشاہ تھا۔ تو وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی دشمنی پر اتر گئے، اور فرعون نے ان لوگوں کو گمراہ کیا اور دھوکہ دیا، اور دنیا سے لے کر ان کی آخرت اس نے تباہ کر۔ دنیا میں ان کو طرح طرح کے عذاب اللہ نے دیے، اور اس کے بعد ان کو بحر قلزم کے اندر ڈبو کر کے سب کو مار دیا اللہ تعالیٰ نے، اور فرعون کو بھی ساتھ میں۔ اس کے بعد کہا قیامت کا جب دن ہوگا تو کیا ہوگا؟ فرعون اپنی قوم کی سرداری کرتے ہوئے آگے آگے آئے گا، یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، اپنی قوم کے آگے آگے چل کے آئے گا اور ان کو جہنم کے اندر پہنچا کے مانے گا۔ وبئس الورد المورود، بدترین ٹھکانہ اور چشمہ ہے جہاں پر وہ پہنچائے گا اپنی اس قوم کو۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کے پیچھے لعنت دنیا میں لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ اللہ نے پھر آگے بیان کیا ہے کہ اے ہمارے پیارے حبیب رسول مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے سامنے یہ پچھلے انبیاء کے واقعات اور ان کی قوموں کی ہلاکتوں کے اسباب اور ان کے جرائم کا تذکرہ اور ان کی ہلاکتوں کا بیان سب کیا ہے، آپ یہ قریش کے لوگوں کو بتا دیجیے، اور یہ ہم نے کیا اور بتایا آپ کو۔ اور ان قوموں کے جو نشانات اور آثار ہیں وہ بھی آج موجود ہیں، ان سے کہیے کہ ذرا زمین کا سفر کر کے دیکھا کریں، عبرت حاصل کریں، اور کہیں ان کا بھی انجام اس طرح نہ ہو جائے جیسے ان پچھلی اقوام کا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے جب ان لوگوں پر عذاب نازل کیا جن کا تذکرہ آپ نے یہاں سنا اور بیان کیا، ان کے معبودوں نے ان کو نہیں بچایا، کوئی ان کو بچانے کے لیے نہیں آیا، سارے معبود ان کے پاس کیا ہوئے؟ رفو چکر۔ سب قرآن کیا کہتا ہے؟ فما اغنت عنہم آلہتہم، ان کے معبودوں نے ان کا کچھ بھی دفاع نہیں کیا، سب وہاں سے غائب ہو گئے، کوئی نہیں آیا، اور تباہی نے انہیں گھیر لیا اور پھر دھمکی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اللہ تعالیٰ بستیوں کو اسی طرح تباہ و برباد کرتا ہے جبکہ وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس کی پکڑ بڑی ہی سخت اور بہت ہی شدید ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ ان لوگوں کے لیے
ان بیانات میں عظیم عبرت کی نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ جو آخرت کا خوف کھاتے ہیں، آخرت سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی آخرت نہ تباہ ہو. ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، جن کو آخرت کے عذاب کا خوف اور ڈر ہے وہ عبرت پکڑ لیں گے ان واقعات سے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں. اور قیامت کا وہ دن ہے جو آ کر کے رہے گا، سب کو وہاں پہ حاضر ہونا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، اس دن سب کو وہاں پہ حاضر ہونا ہے. جب لوگ آئیں گے وہاں پر کسی کی زبان وہاں نہیں کھلے گی. یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ. جو لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ایمان کیسے بڑھے گا، کیسے ایمان میں اضافہ ہوگا، ایسی آیات کو وہ پڑھیں جو ایسی آیات ہیں جیسے سورہ ہود کی آیتیں ابھی آپ کو سنائی جا رہی ہیں. ان کو پڑھیے اور ان پر درس سنیے، ان کی تفسیر سنیے تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. یوم یأتی، جس دن وہ آ جائے گا، وہ دن جب آ جائے گا کسی نفس کو مجال نہیں ہے کہ وہ کلام کرے مگر رب کی جسے اجازت ہوگی. اور پھر وہاں لوگوں کی دو قسم ہوگی، شقی و سعید. بدبخت ہوں گے جو ہمیشہ جہنم میں جائیں گے، اور نیک بخت ہوں گے جن کے لیے اللہ نے جنت پیدا کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی تباہیوں کا ذکر کیا کہ جہنم میں جب ان کو داخل کر دیا جائے گا وہ چیخیں گے، چلائیں گے اور فریادیں کریں گے اور رب قدیر کو پکاریں گے کہ تو ارحم الراحمین ہے، ہم پر رحم فرما. یہاں پر ان کی زبان اور ان کے حلق اور منہ کو بند کر دیا جائے گا اور ان کی آواز گلے کے اندر، اسے اردو میں کہتے ہیں بھیش کر کے رہ جائے گی. اس کے لیے قرآن میں کیا تعبیر ہے؟ زفیر و شہیق، کہ بہت ہی قوت سے وہ چیخ رہے ہوں گے پوری طاقت لگا کر کے، لیکن ان کی آواز ان کے ہونٹوں سے منہ سے باہر بھی نہیں نکلے گی. آپ سوچئے کتنے گھٹن کے عالم میں ہوں گے جہنمی جہنم کے اندر. اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. دنیا والوں کو یہ آیتیں بتائیے، جہنمیوں کا حال بتائیے اور کہیے اس جہنم سے اور ایسے عذاب سے تم اسی وقت بچ سکتے ہو جب تم اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی توحید اور دین اسلام کو قبول کر لو اور شریعت پر عمل کرنا شروع کر دو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس جہنم میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے مجرمین. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، سورہ زخرف میں کہا. اور یہاں کہا خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں پر ایک اور علمی نقطہ ہے، میں اس کی طرف ابھی تنبیہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بہت ہی تفصیلی ہے، آپ تفسیر میں اسے دیکھ لیجئے. اس کے بعد اللہ نے بتایا ہے جنتیوں کا حال. کہا خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کو ہم ہمیشہ کی جنتوں میں اور عیش و عشرت کے مقام پر داخل کر دیں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، اور جو لوگ نیک بخت اور خوش بخت ہوں گے، خوش نصیب ہوں گے، وہ جنت میں ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں. آپ سوچئے کتنے مزے ان کے ہوں گے کہ ان نعمتوں میں ان کو ہمیشہ رکھا جائے گا اور ہمیشہ ان کی نعمتیں بڑھتی اور اضافہ ہی ہوتا رہے گا ان میں، اور کبھی بھی ان کو وہاں سے نہیں نکالا جائے گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان لوگوں کو ابھی بھی شک ہے نا قیامت پر اور قیامت کے آنے پر اور جہنم کے عذاب پر، آپ ان کو شک میں ڈوبا رہنے دیجیے. آپ کا کام ہے پیغام کو پہنچا دینا اور بیان کر دینا. آپ ان کی پیروی مت کیجیے گا. فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل وانا لموفوہم نصیبہم غیر منقوص. یہ لوگ جو بت پرستی کر رہے ہیں، جو شرک یہ کر رہے ہیں، اس کی سزا ان کو ہم دے کر کے رہیں گے. اور اس کے بعد بتایا اللہ رب العالمین نے کہ ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی. کتاب دینے کے باوجود لوگوں نے کیا کیا؟ اس کتاب میں اختلاف کیا اور اس کے معنی میں تحریف کی، کتاب بدل دی، معنی بدل دیے اور بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے. یہ کیوں بتایا گیا؟ یہ اس لیے بتایا گیا کہ اے مسلمانوں، اے اسلام کا نام لینے والوں، تم لوگ بھی قرآن کے معانی میں تحریف کر کے گمراہ مت ہو جانا. اس لیے تمہیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ مت چلو، کتاب جیسے دی جا رہی اس طرح اس پہ عمل کرو. اور کیسے عمل کرو گے؟ فاستقم کما امرت، آگے کہا گیا فاستقم کما امرت، جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ اسی طرح شریعت کی پابندی کریں. یہ اللہ تعالی نے بتایا. کتاب کی تفسیر، کتاب کے معانی کا بیان
اپنی مرضی سے آپ کریں گے تفسیر. اردو میں تفسیر بالرائے پر بہت سی کتابیں لکھ دی گئی, عربی میں بھی لکھی گئی. کس لیے؟ اپنی مرضی کی تفسیر. اور آج تو زمانہ ایسا بھی آ گیا, یہود و نصارہ بھی تفسیر کر رہے ہیں. علامہ مرسلی رحمہ اللہ تعالی, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے, اللہ ان کے درجات بن کرے, شیخ الاسلام تھے وہ. ان کے زمانے میں ایک مولانا صاحب تھے پنجاب میں, ان کا ایک لڑکا جو ہائی اسکول تھا مرتد ہو گیا. کس وجہ سے ہوا؟ مسجد کے اندر ایک قصہ گو پگڑ باز آیا. لوگ کہتے ہیں آپ مذاق اڑاتے رہتے ہیں. مذاق کیا؟ آپ اگر الٹی پلٹی حرکتیں کریں گے تو کیا کہا جائے گا؟ آپ نے داڑھی بھی سجائی ہے, آپ نے پگڑی بھی سجائی ہے, اور آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, جہالت پھیلا رہے ہیں, تو کیا کہیں گے کہ کم سے کم اس پگڑی کا تو لحاظ کرو, کم سے کم اس, تم کو اللہ کا ڈر نہیں ہے, کم سے کم اپنی داڑھی کا تو خیال کرو کہ لوگوں کو کفر اور شرک کی تعلیم تو مت دو, بدعات اور خرافات اور قبر پرستی تو مت سکھاؤ. یہ تو کہا ہی جائے گا نا, اس لیے کہا جاتا ہے ان کو ایسا. اس کی مثالیں بھی اور اس کے دلائل بھی قرآن و حدیث میں بھرے ہوئے ہیں. آپ کو بتاؤ, کسی مرد کا عورت کا بوڑھا ہونا کوئی عیب ہے کیا؟ آپ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک جو بوڑھی عورت ہے, کوئی عیب ہے کیا آپ کے گھر میں؟ آپ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے. لیکن آپ دیکھیے, جب قوم لوط کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے لوط علیہ السلام سے بتایا, کہا آپ پریشان مت ہوئیے, ہم اس قوم کو تباہ کرنے ہی کے لیے آئے ہیں. ان پر عذاب ہے, اللہ کا فیصلہ, اور وہ آ چکا ہے, وہ ہو چکا ہے, وہ فیصلہ واپس نہیں ہوگا. اس بارے میں آپ جو ہے سفارش مت کیجیے گا. اور یہ بات ابھی گزری, میں نے ذکر نہیں کیا لیکن گزری ہے سورہ ہود میں. ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آیا کہ وہ ان لوگوں سے, یعنی ان فرشتوں سے وہ کہنے لگے, ارے وہاں پر تو لوط ہیں, اس قوم میں آپ عذاب لے کے وہاں پہ جا رہے ہیں, آپ جو ہے وہ عذاب ان کو مت دیجئے. تو اسے قرآن نے کیا کہا؟ کہا یجادلنا فی قوم لوط, ابراہیم ہم سے, یعنی ہمارے فرشتوں سے قوم لوط کے متعلق بحث کرنے لگے. یہ ذکر ہے. اور دوسری صورتوں میں بیان آیا ہے, کہا گیا یا ابراہیم اعرض عن ھذا, اے ابراہیم اس بات سے آپ اعراض کریے, اسے آپ چھوڑ, اس پر مت بات کیجیے, یہ فیصلہ اللہ کا ہو چکا ہے, اس پر کوئی گفتگو نہیں ہوگی, آپ کی سفارش اب نہیں ہوگی, آپ کی سفارش کرنے کوئی فائدہ نہیں, لہٰذا آپ مت بات کیجیے. کہا گیا نا. اسی طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے معاملات جہاں جہاں بھی آئیں گے وہاں کسی کی سفارش قبول نہیں کرنی چاہیے. جو شریعت کے احکام کو پامال کرنے کے لیے سفارشیں کی جاتی ہیں, وہ سب کے سب بالکل ناقابل قبول ہوتی ہیں. ہم ان باتوں کو یاد رکھیں. تو بتایا کہ وہ پگڑی باندھ کر کے ایک آدمی جو ہے وہ داڑھی سجا کر کے آیا, اور اپنے کو ظاہر کیا کہ بہت بڑا شیخ الاسلام والا علامہ صاحب ہے وہ, اور مسجد میں شب قدر کے بارے میں, رمضان کا موقع ہی تھا, وہ تقریر کرنے لگا. اس تقریر میں اس نے ایک بالکل فریب کی بات بیان کی, بالکل جھوٹی بات. اب وہ بات میں آپ کو بتا دوں گا, آپ کہیں گے کہ وہ آپ خود اس بات کو بتا رہے, اس لیے میں اس بات کو بتانا نہیں چاہ رہا. اس نے شب قدر کے متعلق بہت خطرناک بات کہی کہ شب قدر میں ایسے ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے, ایسے ہوگا یقیناً. اور وہ امام صاحب تھے, وہ مولانا تھے, وہ امام تھے اسی مسجد, ان کا لڑکا وہ سن رہا تھا درس. اس نے اس نشانی کو دیکھا, یاد کیا, ذہن میں بٹھا لیا. اب وہ رمضان کی جو آخری 10 راتیں جیسے آج چل رہی ہیں, اس آخری عشرے میں ہم لوگ ہیں, ان 10 راتوں میں وہ جاگتا رہا, اور اس نشانی کو جو قصہ گو, کہانی باز, جھوٹے خواب بیان کرنے والا بندہ پگڑی باندھ کر کے بیان کر کے گیا تھا نا, اس نشانی کو یہ نوجوان تلاش کرنے لگا. 10 راتیں گزر گئیں اور وہ نشانی نہیں ملی, اور شب قدر اس کو نظر نہیں, اس نے کہا شب قدر نظر آئے گی, نہیں نظر آئی. وہ نوجوان عید کے دن مرتد ہو گیا, اور وہ بھی آپ سے بتا رہا ہوں کہ ایک عالم کا بیٹا تھا, امام تھے, خطیب تھے اسی مسجد کے,
اور 5 وقت کا نمازی، بچپن سے نمازی تھا بچہ وہ، لیکن اس جاہل شخص نے اسے گمراہ کر دیا۔ پھر کیا ہوا بتاؤں آپ کو، سنیے۔ پھر یہ ہوا کہ اس نوجوان کا مندروں میں استقبال کیا گیا، پورے پنجاب کے علاقے میں اور ہندوستان کے بہت سے علاقے میں اس کی تقریریں اور پروگرام رکھوائے گئے، اور اس کو بتایا گیا کہ تم یہ کہو، یہ کہو، یہ کہو۔ اس کے پیچھے بڑے بڑے پنڈت لگے، ہندو ہو گیا وہ، اور اس کو یہ لوگ کیا شدھی کروانا کہتے ہیں، لاہور میں اس کی شدھی کروائی گئی، یعنی اس کو نہلایا گیا، اور پنڈتوں نے پانی پر جو ہے رامائن وغیرہ پڑھ کے پھونک کر کے اس کو نہلایا، اور اس کو پھر بت پوجنے کا کلمہ پڑھوایا۔ لیکن بہرحال پھر اس نے کیا کیا، وہ پھر ایک پرچہ اخبار جاری کیا اس نے، اس اخبار میں وہ قرآن مجید کی تفسیر کرنے لگا، یعنی ہر کوئی قرآن کی تفسیر کرے۔ یہ بات کہاں سے آئی؟ تفسیر بالرائے سے آئی، تفسیر فرمانے لگا وہ۔ قرآن کی تفسیر کہاں سے؟ قرآن کی تفسیر رامائن سے، ویدوں سے، اور ہندوؤں کے ہاں جو دیو مالائی کہانیاں پائی جاتی ہیں، وہ فلاں ایک بہت بڑے تھے، انہوں نے پوری زمین کو اٹھا لیا تھا، اور فلاں نے پورے سمندر کو اٹھا لیا تھا ایک ہاتھ میں، اور ایک بہت بڑے پیر تھے۔ یہ سارے پیر پگاڑے ہوتے ہیں ان کے یہاں، ان کے نام اور ان کے خطاب الگ ہوتے ہیں، وہ سب پیر پگاڑے کی کہانیاں جو ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں جو لوگوں نے گڑھ لی ہے نا کہ فلاں ایک صاحب تھے، انہوں نے پورے گھر کو اٹھا لیا تھا بھائی۔ ارے وہ فلاں رابعہ بصری آتی نعوذ باللہ، وہ تو کعبہ جو ہے ان کے گھر پہ طواف کرنے کے لیے خود آتا تھا ملاقات کے لیے ان سے۔ توبہ توبہ نعوذ باللہ۔ تو کعبہ یہاں چلائے گا تو جو لوگ وہاں طواف ورج کرنے کے وہ کیا کریں گے پھر وہاں؟ لیکن کہانیاں گڑھنے والوں کیا، آپ گھر میں کہانی گڑھ لیجیے، کوئی پابندی ہے کیا؟ وہ ہمارے وہ چٹکلے باز والے کہتے ہیں نا، بھائی حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، آپ گھر میں جھوٹ بولتے رہیے، حکومت کی طرف سے کوئی بینڈ نہیں جھوٹ بولنے کا، یعنی کوئی سزا مقرر نہیں، کوئی جیل نہیں، اس لیے آپ جو ہے کرتے رہیے، اور لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کے چٹکلے باز کے لطیفے مجھے یاد آتے رہتے بیچ بیچ میں، دیکھیے۔ تو اسی طریقے سے کہانی اس نے گڑھی، تو اس نے کیا کیا، رامائن وغیرہ کی روشنی میں قرآن کی تفسیر شروع کر دی، اور قرآن پہ اعتراضات کرنے لگا وہ بندہ، اور بڑی کئی سالوں تک وہ ایک بڑی آزمائش بن گیا اہل اسلام کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی تفسیر اور اس کی گمراہیوں پہ تردید کے لیے توفیق دی، کھڑا کیا علامہ شیخ الاسلام ثناء اللہ برسری رحمہ اللہ تعالیٰ کو، جو کہ فاتح قادیان اور ان کو شیر پنجاب کہا جاتا تھا، اور تھے بھی وہ اس زمانے کے حقیقت میں بہت بڑے شیر، جنہوں نے سارے کفار و مشرکین اور سارے قبر پرست اور بدعتیوں کا ناطقہ بند کیا ہوا تھا۔ بتا رہا ہوں آپ سے، آپ پڑھیے سیرت اور تاریخ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ علماء نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں علماء نے کیا کیا یہ کیا ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہر مورچے کو پر علماء نے مقابلہ کیا، تاجروں نے نہیں کیا، وہ تاجر اپنی کمپنی چلا رہا تھا، اپنی دولت جمع کر رہا تھا، اور جمع کر کے قبر میں گیا 3 چادر کفن کے لے کر کے، بس تاجر کچھ نہیں کر سکا۔ کہیں کہ چندہ دے دیا ہوگا تو احسان جتا دیا، چندہ دیا تو احسان جتا، آپ کو بتا رہا ہوں، چندہ دیا تو کہا اسپیکر سے اعلان کر دی۔ مجھے بھی لوگوں نے کہا کہ جب ہم چندہ دیا کریں تو آپ اسپیکر ہمارے نام کا اعلان کیا کریں۔ تو یہ سب تاریخی شواہد ہے جو مجھ سے، جن کا میں خود عینی گواہ ہوں، مجھ سے بھی یہ سب چیزیں کہی گئی ہیں، میں وہ کرتا نہیں الحمدللہ، لیکن بیان کرتا ہوں کیسے لوگ موجود ہیں۔ تو پھر علامہ برسری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف اپنے پرچے میں مستقل مضامین لکھے، اور جو مضمون وہ لکھتا، ہر مضمون کی وہ قلعی کھولتے رہتے، جواب دیتے رہتے۔ ان کے تمام جوابات کو برہان التفاسیر کے نام سے اس وقت شائع کر دیا گیا ہے۔ آپ اس کتاب کو پڑھیے اور دیکھیے اسلام کا یہ شعر کتنا عظیم الشان شعر تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، علامہ امرتسری کے ردود اور جوابات پڑھ کر کے اس انسان کو توبہ کرنے کی اللہ نے توفیق دی۔ ایک وجہ یہ ہوئی، اور دوسری وجہ
اسے علامہ قاضی سلمان منصور پوری، جو مالیار کوٹلہ میں کی عدالت میں جج تھے، جن کی کتاب ہے رحمت للعالمین، ان کی زبردست یہ کتاب بہت زبردست ہے، آپ لوگ پڑھیے رحمت للعالمین. کیا یہ سیرت پہ کتاب نہیں، اس زمانے میں کی سب سے شاندار کتاب اردو زبان میں. اس کے بعد ان کی ایک کتاب ہے سورہ یوسف کی تفسیر میں، اس کو پڑھیے، الجمال والکمال. اور ان کی کتاب ہے مہر نبوت، اس کو پڑھیے. انہوں نے اس شخص کو جو مرتد ہوا تھا، اس کے شبہات اور افکار پر کی تردید میں ایک خط لکھا. اس خط کو پڑھنے کے بعد وہ بندہ علامہ منصور پوری کے پاس گیا اور علامہ امرسری رحمہ اللہ تعالی سے ملا اور کہا کہ آج سے میں تمام شبہات سے توبہ کر رہا ہوں، اور میں جان رہا ہوں کہ میرے ساتھ اس جاہل قصہ گو کہانی باز مولوی نے گیم کھیلا تھا. اور اس کے بعد جتنے یہ مندروں والے پنڈے ہیں، ان لوگوں نے مجھے گمراہ کرنے کے لیے ساری طاقت لگائی. اور الحمدللہ وہ شخص پھر مسلمان ہوا، اور صرف مسلمان ہی نہیں، الحمدللہ وہ عامل بالکتاب والسنہ بنا، جس کو آج کے زمانے میں اہل حدیث کہا جاتا ہے الحمدللہ. کیونکہ علامہ امرسری اور سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہما رحمت واسعہ دونوں کبار علماء اور ائمہ اہل حدیث میں سے تھے الحمدللہ. یہ ہے تاریخ. اب آپ نے جب اتنا تذکرہ سن ہی لیا تو اس کا نام بھی بتا دیتا ہوں اس بندے کا. اس کا نام تھا محمود دھرمپال. محمود نام تھا خاندانی، اس کے والد کا رکھا ہوا، لیکن جب وہ ہندو ہوا تو اس کا نام ہندوؤں نے دھرمپال رکھا. بعد میں اس کو دونوں نام ملا کر پکارا جانے لگا، محمود دھرمپال. خیر، یہ بات یہاں سے آئی کہ آج جو ہر آدمی تفسیر لکھ رہا ہے، حرام ہے یہ. ہر جاہل اٹھ رہا کر اب میں تفسیر لکھوں گا. ارے علماء میں بھی ہر عالم کو شریعت نے اجازت نہیں دی، اور علماء نے نہیں اجازت دی کہ وہ تفسیر لکھے. تفسیر کے علوم کا ماہر جس کے بارے میں علماء گواہی دے کہ آپ لکھیے، تم کو اس کو لکھنا چاہیے، بس سب کو نہیں ہے یہ. تو بہرحال آگے پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ دین پر اس طرح استقامت اختیار کیجئے جیسے آپ کی طرف وحی کی جا رہی اور آپ کو حکم دیا جا رہا. یہی کام آپ کو کرنا ہے، اور یہی آپ کے پیروکاروں پر بھی فرض ہے. یہ قرآن مجید بتا رہا ہے، اور کہا اس پر آپ جم جائیے پختگی کے ساتھ، ڈھیلا پن نہیں. ڈھیلے پن کی مثال آپ کو بتا دیے، رسی آپ پکڑیں گے، ایک اوپر چھوٹی، دوسرے پہ آ گئے، تیسرے پہ آ گئے، چوتھی پہ آ گئے، ایک وقت آئے گا کہ ساری رسی آپ سے چھوٹ جائے گی، آپ کے نیچے سے پوری زمین کھینچ دی جائے گی. اور کیا کہا جائے گا؟ ارے بھائی اسلام کے 100 احکام تو آپ نے چھوڑ ہی دیے، اب تو سیدھے اب تو یہودی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ، ہندو بن جاؤ، مجوسی بن جاؤ، کمیونسٹ بن جاؤ، اب تو کیا باقی ہے، سب کچھ بن جاؤ. پھر وہ صورت حال ہوگی. اور آپ دیکھیں کتنی تیزی سے لوگ مرتد ہو رہے ہیں اس وقت. کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن مجید کی اور احادیث کی وہ تعلیمات جو روشن دلائل کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں وہ ان کو نہیں بتائی گئی بچپن سے. ورنہ انسان جہنم کے قبول کرنے پہ کبھی بھی راضی نہیں ہوتا. لیکن کیا کہا جاتا ہے کہ وہ تھوک کے حساب سے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، تھوک کے حساب سے. اس کے بعد اس صورت کا کو اللہ نے جو ختم کیا، اس کے خاتمے پہ اس کا مختصر خلاصہ اور اس کی بنیادی کچھ باتیں وہ بتا کے کرتا ہوں. اس صورت کی بنیادی باتیں: توحید کے عقیدے کا بیان، اس کے دلائل کا بیان، اور توحید کے دشمنوں کے جوابات، اور جن لوگوں نے ٹھکرایا انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو، ان کا حشر کیا ہوا، اس کے لیے ان ہلاک کی گئی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے. اور اس کے بعد بتایا گیا کہ جو لوگ بھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے کریں گے، ان کا وہی حشر ہوگا جو پچھلی قوموں کا ہوا.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت یہاں سے ثابت ہوتی ہے، آپ کی نبوت کی صداقت، آپ کی پیشگوئیوں کی صداقت اور آپ کی شریعت کی صداقت ثابت ہوتی ہے یہاں. اور پھر وصیت کی جا رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو، اور یہ وصیت دین پر استقامت کی ہے، مضبوطی اور پختگی کے ساتھ جمے رہنے کی، ثابت قدمی کی وصیت. اور اس کے بعد وصیت اس بات کی ہے لا ترکنوا الی الذین ظلموا، ظالموں کا ساتھ دینے کی بات چھوڑیے، ان کی طرف کا آپ کے اندر میلان بھی، جھکاؤ بھی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے کتنی سخت آیت ہے. لوگ کہتے ہیں بڑی سختی بیان کرتے رہتے ہیں. پڑھے نا قرآن لوگ، یہ آیت ہے دیکھیے، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. اسی سورہ ہود کی آخری آیات میں یہ بات ہے کہ اور ظالموں کی طرف تم جھکنا بھی نہیں، ورنہ آگ تمہیں کیا کرے گی، چھوئے گی نہیں، جلا دے گی جہنم کی آگ. اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا مددگار نہیں ہوگا. اسے یاد کر لو. اور پھر نماز کی تلقین کی گئی ہے کہ نماز کی پابندی کرو. میرے دین پہ چلنا چاہتے ہو نا پابندی سے، تمہیں نماز کی پابندی کرنی ہوگی. اور پھر اس راستے میں جو مشکلات آئیں گی ان کے لیے بتایا گیا صبر کرو، وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اور صبر کا دامن تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑنا، یہ بتایا گیا. اور اس کے بعد اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آخری جو باتیں بیان کی، ان باتوں میں سے یہ کہا کہ دیکھو انسانوں میں اختلاف تو رہے گا، یہ کفر والے ہیں یہ کافر رہیں گے، یہ جہنم والے ہیں جہنم کے کام کریں گے، لیکن تم جو جنت میں جانا چاہتے ہو تم جنت کے کام کرنے سے کیوں بھاگتے ہو مسلمانوں؟ تم تو جنت کا کام کرو نا. کیونکہ جو جنت کی طرف سبقت لے جائے گا اور عمل کرے گا وہی وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جن پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی. یہ بتایا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. کہا یہ جو واقعات ہم آپ کو بتا رہے ہیں، واقعات بتا رہے ہیں نا ان صورتوں کے اندر، کیوں بتا رہے ہیں؟ کہا ما نثبت به فؤادک، ان کے ذریعے ہم آپ کے دل کو ثابت قدمی دیتے ہیں، پختگی آپ کو حاصل ہوتی ہے. تو انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بھی آپ پڑھیے، اور اسی طرح آپ کے ماننے والے مسلمانوں کو بھی ہے کہ وہ بھی پڑھیں اور عبرت پکڑیں. اور پھر کیا کریں؟ وہ مزید صبر اور استقامت کو سیکھیں اور اس کے مطابق اپنی پوری زندگی کو گزاریں. اس لیے یہ واقعات آپ کو کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں. ان میں حق کا پیغام ہے، نصیحت ہے، رحمت ہے، اور ذکر للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے تذکیر اور یاد دہانی کا پیغام ہے. اور اس کے بعد کہا گیا آپ پریشان نہ ہو، آپ شریعت پر، اللہ کے احکام پر، وحی کی تعلیمات پر آپ عمل کرتے رہیں. حق آپ کے ساتھ ہے، رب آپ کے ساتھ ہے، اس کے فرشتے آپ کے ساتھ ہیں. ہم نگہبان ہیں ان لوگوں کے جو آپ کے لیے برے دن کا انتظار کر رہے ہیں. آپ ان سے کہہ دیجئے برے دن ہمارے نہیں تمہارے آنے والے ہیں، اور ہمارے اچھے دن آنے والے ہیں، آئیں گے، ہمارے دن آ گئے الحمدللہ. یہ آپ کو ان کو بتاتے رہنا ہے. اور اس کے بعد کہا غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، یہ تو اس کی گواہی ہے جو وہ دے رہا ہے. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ. آپ کیا کیجئے، سارے معاملات اللہ کی طرف پلٹ کے جائیں گے نا، تو آپ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط رکھیے. فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، آپ اس کی عبادت کیجئے، آپ اسی پر بھروسہ کیجئے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم جو بھی عمل کرو گے اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں، وہ جان رہا ہے. اور اس طریقے سے یہ سورت تمام ہوئی. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں اس سورت کے عظیم معانی کو سمجھنے اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو، جو لوگ اس پروگرام کو سن رہے ہیں انہیں، اور جو لوگ اس دعا پر، جو دعائیں کی جا رہی جو ان پر آمین کہیں انہیں، اور پھر مزید تمام اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے تمام اعمال میں اخلاص کی پابندی کی توفیق دے، اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.